علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کالج میں میری تعلیم کا ابتدائی زمانہ تھا۔ میرا معمول تھا ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ اس دوران میں والد صاحب بھی مسجد سے تشریف لے آتے اور مجھے تلاوت کرتا دیکھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میں کبھی ایک منزل ختم کر چکا ہوتا، کبھی کم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، والد صاحب حسب معمول مسجد سے واپس آئے۔ میں تلاوت میں مصروف تھا۔ وہ جیسے کسی خیال سے میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں تلاوت کرتے کرتے رک گیا اور منتظر تھا کہ مجھ سے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ کہنے لگے، بیٹا تم کیا پڑھتے ہو؟ مجھے ان کے سوال پر نہایت تعجب ہوا، بلکہ ملال بھی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بہرحال میں نے مؤدبانہ عرض کیا، قرآن پاک۔ کہنے لگے، تم جو کچھ پڑھتے ہو سمجھتے بھی ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، تھوڑی بہت عربی جانتا ہوں، کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہوں۔ انہوں نے میرا جواب خاموشی سے سنا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ میں حیران تھا، آخر اس سوال سے ان کا کیا مطلب ہے؟ کچھ دن گزر گئے اور یہ بات جیسے آئی گئی ہو گئی، لیکن اس بات کو ابھی 6واں دن گزرا تھا کہ میں حسب معمول تلاوت کر رہا تھا۔ والد صاحب مسجد سے واپس آئے۔ میں نے تلاوت ختم کی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہنے لگے، بیٹا قرآن مجید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر اس کا نزول ہو۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیا فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید کیسے کسی پر نازل ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ میرے دل کی بات سمجھ گئے۔ کہنے لگے، تمہیں کیسے یہ خیال آیا کہ اب قرآن مجید کسی پر نازل نہیں ہوگا؟ کیوں نہ تم اس کی تلاوت اس طرح کرو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے۔ ایسا کرو گے تو یہ تمہاری رگ و پے میں سرایت کر جائے گا۔ میں ہمتاً گوش والد صاحب کی بات سن رہا تھا، بلکہ اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت ویسے ہی کروں جیسے ان کا ارشاد ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ والد صاحب کا اس دن کا سمجھانا تھا کہ اس کے بعد میرے قرآن مجید کی تلاوت کا انداز ہی بدل گیا اور قرآن مجید کے راز مجھ پر آشکار ہونا شروع ہوئے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی منیرہ بانو فرماتی ہیں کہ علامہ اقبال قرآن پڑھتے ہوئے بہت روتے تھے اور اتنا زار و کتار روتے تھے کہ ہمیں اس قرآن کو سکھانے کے لیے 2 دن لگ جاتے، کیونکہ ان کے والد صاحب کی نصیحت تھی جس پہ اقبال عمل پیرا ہوئے، اور وہ کہتے ہیں، آب تیغ یار تھوڑا سا نہ لے کر رکھ دیا، باغ جنت میں خدا نے آب کوثر رکھ دیا۔ ہنس کے پوچھا اس صنم نے، کون ہے تیرا رقیب؟ میں نے اس کے سامنے آئینہ لے کر رکھ دیا۔ جان دے کر تمہیں جینے کی دعا دیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہو صنم ہمیں کیا دیتے ہیں؟ گرم ہم پر کبھی ہوتا ہے جو وہ بت اقبال، حضرت داغ کے اشعار سنا دیتے ہیں۔